ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے مسلسل پیچھے دیکھ رہی تھی اور بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ پسینے سے اس کا پورا جسم شرابور تھا۔ اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں۔ یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا لے۔ وہ مسلسل ایک ہی دعا کر رہی تھی۔ آنسو تھے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آج سے پہلے اس نے اس قدر بے بسی کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس شخص سے وہ بھاگ رہی ہے وہ شخص اسے اس طرح سے تلاش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس طرح سے موت انسان کو تلاش کرتی ہے۔ اگر وہ انسان ایک بار کسی کے پیچھے پڑ جائے تو وہ اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک کہ وہ اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال نہ کر لے۔ اچانک ہی اسے ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ سر زمین پر لگنے کی وجہ سے خون بہنے لگا تھا۔ تکلیف کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ گڑبڑاتے ہوئے اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، درد کی شدت کی وجہ سے دوبارہ سے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے پاؤں پر ہاتھ لگایا تو اسے ایک گیلا مادہ محسوس ہوا۔ یقیناً وہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ پاؤں کا ناخن اکھڑ چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی دماغ کو پیغام مل گیا تھا۔ تکلیف کی وجہ سے وہ دوہری ہو رہی تھی۔ نہ تو وہ چل پا رہی تھی اور نہ ہی بیٹھ پا رہی تھی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ اتنی بے بسی، اتنی ذلت اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں سہی تھی۔ دل ہی دل میں وہ ان لوگوں کو بددعائیں دے رہی تھی جن کی وجہ سے وہ اپنے گھر سے در بدر ہوئی۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے اسے تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی سیاہ رنگ کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ اسے دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی۔ یہ گاڑی اسے ملتی جلتی لگی تھی جو کافی دیر سے اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن تکلیف کی وجہ سے اٹھ نہیں پائی۔ وجدان کبیر خان جو کہ کافی دیر سے اس لڑکی کا ڈرامہ دیکھ رہا تھا، غصے سے چلتا ہوا اس کے قریب گیا۔ وہ اس وجیح نوجوان کو دیکھ کر جلدی سے پیچھے کی طرف ہٹی، مگر کبیر نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر غراتے ہوئے بولا، جب میں نے تمہیں ایک بار کہا تھا کہ یہاں سے بھاگنا نہیں تو تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے آپ جیسی لڑکی سمجھ رہے ہیں میں ویسی لڑکی بالکل نہیں ہوں۔ آپ کو میرے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جواب میں اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم کس طرح کی لڑکی ہو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ایک عورت ہو اور خوبصورت ہو۔ مجھے صرف اور صرف خوبصورت عورتیں اپنی زندگی میں چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے بائیں آنکھ ماری تھی۔ وہ اس وقت بہت ہی آوارہ لگ رہا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ 2 کمپنیوں کا مالک ہے اور ایک بہت بڑا بزنس مین ہے۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن اس انسان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ کافی دیر تک یہ سب کچھ دیکھتا رہا اور پھر ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا، دیکھو نادان کومل، تم میرے چنگل سے نکل کر نہیں جا سکتی۔ میں نے اگر تمہیں چھوڑنا ہوا تو اس وقت چھوڑوں گا جب میرا دل چاہے گا، اور تمہیں تب تک میرے پاس ہی رہنا ہوگا۔ تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی۔ لیکن میں ایسا کیوں کروں گی؟ اس نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ تکلیف کا احساس الگ تھا اور انسان کی باتیں الگ اس کا دماغ خراب کر رہی تھی۔ کیونکہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم میری ہر بات مانو گی اگر میں تمہاری مدد کروں گا۔ غلطی ہو گئی مجھ سے۔ مجھے پتہ نہیں کہ تم اس قدر گھٹیا انسان ہوگے۔ اگر پتہ ہوتا تو کبھی بھی تم سے بات کرنا پسند نہ کرتی۔ اور جہاں تک اس وعدے کا سوال ہے تو میں ابھی اور اسی وقت اپنا وعدہ توڑ دیتی ہوں۔ چھوڑو مجھے اور یہاں سے جانے دو۔ اس نے روتے پیٹتے کہا، یہ تو اب میں کسی صورت ممکن نہیں ہونے دے سکتا، کیونکہ تمہیں میرے پاس رہنا ہوگا اور اس وقت تک رہنا ہوگا جب تک کہ ہم دونوں کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے کھینچا اور گاڑی کی طرف لے کر جانے لگا۔ تکلیف کی وجہ سے اس کے منہ سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ اچانک ہی وہ بولی کہ میرے پاؤں کا ناخن اکھڑ گیا ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ دراصل پاؤں زمین پر لگنے کی وجہ سے تکلیف کا احساس بڑھ گیا تھا۔
اچانک ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور وہ اس انسان کی باہوں میں جھول گئی۔ کبیر نے جب اسے بے ہوش ہوتے دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ اسے ملی تھی، اتنی مشکل سے تو اس نے اسے تلاش کیا تھا۔ اس نے چلاتے ہوئے اپنے گارڈز کو بلایا جو گاڑی سے باہر نکل آئے اور غصے سے کہنے لگا، اسے کیا ہوا؟ یہ بے ہوش کیوں ہو گئی؟ کہیں یہ مر تو نہیں گئی؟ اس انسان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اس کے معاملے میں وہ اسی طرح سے تھا۔ جلدی سے آگے بڑھا اس سے پہلے کہ وہ اس کی گردن کو ہاتھ لگاتا۔ کبیر نے اس کے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف جھٹکا دیا اور چلاتے ہوئے کہا، خبردار جو تم نے میری کومل کو ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی، دور سے ہی دیکھ کر مجھے بتاؤ کہ یہ ٹھیک تو ہے۔ وہ اس وقت چھوٹے بچوں کی جیسے حرکتیں کر رہا تھا۔ گارڈ نے اس قدر سنجیدہ ہونے پر بھی مسکرا دیا۔ پھر اس کے بعد کیا تھا؟ کبیر نے نہ صرف اسے سزا سنا دی بلکہ ساتھ ساتھ اسے نوکری سے بھی نکال دیا۔ وہ منتیں کرتا رہ گیا، لیکن یہاں پر پرواہ کسے تھی؟ پھر اس نے خود ہی اپنی کومل کی سانسیں چیک کیں جو چل رہی تھیں۔ اس کے دل کو تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ جب اس نے اس کے پاؤں کو دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ یقیناً وہ بہت تکلیف میں تھی۔ 1 منٹ کی دیری کیے بغیر وہ اسے لے کر اسپتال پہنچا اور ڈاکٹر کو باقی سارے کام چھوڑ کر اس کی مرہم پٹی کرنے کو کہا۔ ڈاکٹر بھی ایک نمبر کا ڈھیٹ تھا اور شاید وہ اس کے اثر و رسوخ سے ناواقف تھا، اسی وجہ سے نخرے دکھاتے ہوئے کہنے لگا، معاف کیجیے گا، میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد یہاں پر ایک اور ڈاکٹر آئے گا، آپ اس سے یہ کام کروا لیجیے گا۔ اس نے ابھی بات مکمل نہیں کی تھی کہ کبیر نے اس کی گردن اپنے ہاتھ کے پنجے میں دبوچ لی اور غراتے ہوئے بولا، یہاں پر میری محبوبہ تکلیف میں ہے اور تم ہو کہ جو دوسرے ڈاکٹر کے آنے کا مشورہ دے رہے ہو۔ ابھی اور اسی وقت اس کا علاج کرو ورنہ تمہیں زندہ زمین کے اندر گاڑ دوں گا۔ اس کا یہ روپ اور دبدبا دیکھ کر ڈاکٹر واقعی بہت خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے معذرت کی اور ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا، معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ابھی اور اسی وقت ان کی مرہم پٹی کر دیتا ہوں۔ اس نے جلدی سے نرس کو بلایا۔ اس کے پاؤں کی ڈریسنگ کر دی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ہوش میں آئی تب بھی اسے شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جلدی سے چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا ابھی بھی درد ہو رہا ہے؟ ہانیہ نے معصومیت سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ فی الحال وہ یہ بھی نظر انداز کر رہی تھی کہ اس وقت ایک اجنبی اور نامحرم کے ساتھ موجود ہے۔ یہ وہی انسان ہے جس نے اسے زبردستی اپنے ساتھ لے کر جانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ اسے درد ہی اس قدر شدید ہو رہا تھا کہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کبیر نے دوبارہ سے ڈاکٹر کو چلا کر کہا اور غصے سے غراتے ہوئے کہنے لگا، اگر 15 منٹ کے اندر اندر اسے آرام نہیں آیا تو میں تمہیں نوکری سے فارغ کرا دوں گا، اور تمہیں پتا ہے کہ میں یہ کرنے کی سکت بھی رکھتا ہوں۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ وہ بیچارہ خوفزدہ ہو گیا اور کہنے لگا، بے فکر ہو جائیں، میں ابھی انہیں پین کلر لا کر دے دیتا ہوں، انہیں یقیناً 10 منٹ کے اندر اندر آرام آ جائے گا۔ وہ جلدی سے پین کلر لے آیا، لیکن اس کے ساتھ اس نے یہ چالاکی بھی کی کہ ایک نیند کی گولی بھی اسے دے دی تھی تاکہ اگر اس لڑکی کو آرام نہ آئے تو وہ بے ہوش ہو جائے اور وہ بچ جائے۔ اس کے بعد وہ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر اپنے گھر کی طرف بھاگ گیا تھا۔ دوسری طرف اس کی لاپرواہی اور جلد بازی کی وجہ سے ہانیہ کی طبیعت مزید خراب ہو گئی تھی، کیونکہ جو گولی تھی وہ ایکسپائر تھی اور ری ایکشن کر گئی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ کبیر جس نے اتنی لمبی مسافت کے بعد اپنی محبوبہ کو حاصل کیا تھا، اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ تمام ڈاکٹروں کو اس نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر اس کی محبوبہ کو کچھ بھی ہو گیا تو وہ سب کو ہی جان سے مار ڈالے گا اور ان پر بالکل بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ پورے اسپتال میں اس وقت افراتفری مچی ہوئی تھی۔ وہاں پر آنے والے مریض بھی یہ صورتحال دیکھ کر پریشان تھے اور اس پاگل انسان کی حرکتوں پر غصہ بھی ہو رہے تھے اور مذاق بھی بنا رہے تھے، مگر اسے پرواہ ہی کب تھی؟ اسے صرف اور صرف اپنی محبوبہ کی زندگی کو بچانا تھا۔ تقریباً 8 گھنٹوں کے بعد اس کا دوبارہ سے علاج کر دیا گیا۔
مگر اس وقت وہ بے ہوش تھی۔ اور جہاں تک ڈاکٹر فرحان کا سوال تھا، جس نے اس کی بیوی کو ایکسپائر گولی دی تھی، اس کو بھی گھر سے اٹھوا لیا گیا، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ ہفتے کے دن جا کر اس کی اچھی خاصی مرمت کرے گا، مگر اس سے پہلے وہ چاہتا تھا کہ اس کی ہونے والی بیوی صحت یاب ہو جائے۔ تقریباً 2 دن کے بعد وہ اسے اپنی حویلی واپس لے کر چلا گیا۔ ہانیہ مکمل طور پر خاموش تھی۔ وہ اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ شاید کمزوری اور تکلیف کی وجہ سے اس سے بولنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی یہ خاموشی کبیر کو بھی بہت تکلیف پہنچا رہی تھی۔ وہ بار بار اسے مخاطب کرتا تھا اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر وہ تھی جو کوئی جواب ہی نہ دے رہی تھی۔ کیا تم یہاں پر صرف اور صرف مجھے استعمال کرنے کے لیے لائے ہو؟ کیا تم مجھے استعمال کرنے کے بعد چھوڑ دو گے اور رسوا کر دو گے؟ کافی دنوں سے اس کے ذہن میں جو سوال مچل رہا تھا، آخر اس نے پوچھ ہی ڈالا۔ کبیر نے بہت غور سے اس کی بات سنی اور پھر زور و شور سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں تمہیں یہاں پر استعمال کرنے کے لیے لایا ہوں، یہ بات واقعی سچ ہے، لیکن میں تمہیں چھوڑوں گا یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ اب ساری زندگی تمہیں میرے پاس رہنا ہوگا۔ اب تم میرے چنگل سے بھاگ کر نہیں جا سکتی۔ اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کی یا میری گرفت سے نکلنے کی کوشش کی تو میں تمہارا بھی وہی سلوک کروں گا جو سلوک میں اس ڈاکٹر کا کرنے والا ہوں۔ وہ یکدم ہی اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی اور فکر مندی سے اسے کہنے لگی، تم اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہو؟ خبردار جو تم نے اسے کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کی سائیڈ لینے کی بھی کوشش کی تو میں اسے بھی اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت کر دوں گا۔ تمہارے لیے صرف اور صرف ایک شخص کی ذات امپورٹنٹ ہونی چاہیے، اور وہ میں ہوں۔ میرے علاوہ نہ تو تم کسی اور کے بارے میں سوچو گی اور نہ ہی کسی اور کی فکر کرو گی۔ وہ انسان عجیب قسم کی نفسیات کا مالک تھا، اور اس بات کا احساس اسے آج ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سائیکو کی زندگی میں آ گئی ہے۔ یا اللہ، میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں، اس نے اونچی آواز میں کہا۔ اس کی یہ بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، جس مصیبت میں بھی پھنسی ہو، اب ساری زندگی اسی میں تم نے رہنا ہے، یہاں سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ چلو اب تم اپنے کمرے میں آرام کرو، میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، شاید رات کو لیٹ واپس آؤں۔ تم نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور کھانے پینے میں بالکل بھی پرہیز نہیں کرنا۔ ملازمہ تینوں وقت میں آ کر تمہیں کھانا دے دے گی۔ اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے کھانا کھانے سے انکار کیا ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے ہدایات کر کے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے تو میں بتاتی ہوں، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھ رہا ہے۔ کیا میں اس کی ملازمہ ہوں جو صرف اور صرف اس کی باتیں مانوں گی، یا اس کی کوئی غلام ہوں جو اس کے کہنے کے مطابق چلوں گی؟ میرا نام بھی ہانیہ ہے، میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے ارادہ کیا اور یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اس انسان کے چنگل سے نکل کر کسی ایسی جگہ پر جانا چاہتی تھی جہاں پر صرف اور صرف سکون ہو۔ شور شرابے اور مار سے اسے ہمیشہ ہی بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا غنڈہ ہے، اور غنڈوں کا امیج اس کے ذہن میں اچھا نہیں تھا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد ملازمہ اس کے پاس کھانا لے کر آ گئی۔ اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کمرے میں ایک کیمرہ لگا ہوا تھا جہاں سے کبیر اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور اس بات سے وہ مکمل طور پر انجان تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس انسان نے سارے گھر میں ہی کیمرے لگائے ہوئے ہیں اور اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ سر، کیا ہم میٹنگ شروع کر سکتے ہیں؟ وہ جو اپنے لیپ ٹاپ میں اپنی ہونے والی بیگم کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مینیجر کی بات سن کر جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا اور پھر سٹ پٹا کر بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں، جلدی سے میٹنگ شروع کرو۔ اس لڑکی کا حسن مجھے پاگل کر دے گا، اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا، اور پھر اس بات پر مسکرا دیا۔ وہ مکمل طور پر میٹنگ میں مگن ہو گیا تھا۔ اس کا دھیان اب ہانیہ کی طرف سے ہٹ گیا تھا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اس چیز کا اسے کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کیا میں باہر جا سکتی ہوں؟ دراصل کمرے میں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے،
میں کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی ہوں۔ کافی دیر سے وہ ملازمہ سے باتیں کر رہی تھی اور اب اس نے اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ ملازمہ جو کہ اس کی فین ہو گئی تھی جلدی سے بولی، ہاں ہاں کیوں نہیں باجی، اب جہاں دل چاہے وہاں پر جا سکتی ہیں، یہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے۔ تھوڑی سی دیر پہلے ہانیہ نے اسے دوستی کی تھی اور اسے اہمیت دی تھی، جس کی وجہ سے وہ خود کو ایک بہت توپ چیز سمجھنے لگی تھی۔ وہ یہ بات بھی بھول گئی تھی کہ اس کے صاحب نے اسے سختی سے منع کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہانیہ کو کمرے سے باہر نہیں نکلنے دینا۔ ابھی اس پر مکمل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ وہ اس معصوم سی لڑکی کی فطرت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا اور جانتا تھا کہ یہ آسانی سے اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ کیا تم اندر سے میرے لیے کھانے کے لیے فروٹ لا سکتی ہو؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ہانیہ کی بات سن کر اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی تو اس نے اپنی بیوی جی کو کھانا دیا تھا اور انہوں نے پیٹ بھر کر کھایا تھا، اور اب دوبارہ سے بھوک کا لگنا۔ وہ بھی حد سے زیادہ بے وقوف عورت ثابت ہوئی تھی اور اپنے دماغ کا کام بہت کم کرتی تھی۔ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر وہ جلدی سے کچن میں چلی گئی اور وہاں سے اس نے گھر کے پچھلے حصے سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ مین روڈ پر موجود تھی۔ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کس شہر میں موجود ہے اور نہ ہی وہ یہاں پر کسی شخص کو جانتی تھی۔ اسے صرف اور صرف اس بات کا اندازہ تھا کہ اسے اپنی خالہ کے گھر جانا ہے، جو کہ سیالکوٹ میں تھا۔ سب سے پہلے جا کر اس نے ایک آدمی سے اس بارے میں پتہ کروایا۔ اس کی معصومیت اور اس کی نادانی دیکھ کر اس آدمی کا دل بھی میلا ہو گیا۔ اس نے اس کی معصومیت سے فائدہ اٹھانے کا سوچا اور اسے بولا کہ بیٹا اگر تم چاہو تو میں تمہیں تمہارے علاقے تک پہنچا سکتا ہوں، دراصل میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں۔ وہ یہاں سے صرف اور صرف 1 کلومیٹر کے ہی فاصلے پر ہے۔ وہ آدمی چونکہ پکی عمر کا تھا، اس وجہ سے اس نے بھی یقین کرنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر سوچے سمجھے بغیر ہی اس کے ساتھ چل دی۔ جیسے ہی اس نے ہانیہ کو اپنی گاڑی میں بٹھایا، جلدی سے اس کی ناک پر کپڑا رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا۔ اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا تھا کہ وہ اپنا دفاع کر سکتی۔ پھر وہ اسے اپنے ساتھ لے کر ایک بہت بڑی حویلی کی طرف چل دیا۔ آج اسے اچھے خاصے پیسے ملنے تھے کیونکہ وہ ایک بہت ہی قیمتی چیز کوٹھے والی کو دینے جا رہا تھا۔ دوسری طرف وہ اس بات سے بالکل انجان گاڑی میں بے ہوش پڑی تھی۔ اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس آدمی کے قریب جانا پسند نہیں کرتی۔ میٹنگ سے فارغ ہونے کے بعد کبیر نے جلدی سے لیپ ٹاپ نکالا اور بیگم کو دیکھنے کی خواہش کی، لیکن سامنے کا منظر بالکل صاف تھا، کہیں بھی اس کی بیگم کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ سارے کیمرے آن کیے، مگر وہ کہیں پر بھی موجود نہیں تھی۔ ملازموں میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ جس ملازمہ کو اس نے خیال رکھنے کا کہا تھا وہ بھی اس وقت بے چین گھوم رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ایک غلطی کر چکی ہے۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور گارڈ کو کال ملا دی۔ موبائل آن کرتے وقت اسے اندازہ ہوا تھا کہ گھر سے اسے کوئی 50 کے قریب کالز آ چکی تھیں جو اس کے گارڈ نہیں کی تھیں۔ وہ اسے آفس میں ملنے کے لیے بھی آیا تھا، لیکن چونکہ ایک ضروری میٹنگ تھی اس وجہ سے اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ اس کا دھیان ہانیہ کی طرف بھی نہیں گیا۔ اس کے بعد وہ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر اپنے آفس سے باہر نکلا اور اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ اسے اندازہ تھا کہ اسے کس طرف جانا ہے۔ دوسری طرف جب ہانیہ کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو بالکل انجان جگہ پر پایا۔ اس کا سر بہت بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ اس کا دماغ جب سب کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو سب سے پہلے اس نے یہی سوال کیا کہ میں کہاں پر موجود ہوں۔ اس کی بات سن کر وہاں پر کھڑی ہوئی عورت عجیب سے انداز میں مسکرانے لگی اور اسے کہنے لگی، تم اس وقت وہیں پر موجود ہو جہاں پر تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ تمہارے جیسے حسن کی یہاں پر جگہ ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنے حسن کی وجہ سے بہت داد سمیٹو گی اور بہت سارے لوگوں کو اپنے قابو میں کرنے کے قابل ہو جاؤ گی۔ وہ عورت اس وقت بہت ہی عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی جو اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ مجھے یہاں پر نہیں رہنا،
मुझे अपने घर वापस जाना है, उसने उठते हुए कहा, लेकिन सर चकराने की वजह से वो दोबारा से बिस्तर पर गिर गई। ये बात करने की देर थी कि वो औरत चिल्लाते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे तुमने वापस जाना है? तुम्हारे लिए मैंने उन्हें 2 करोड़ की रकम दी है। तुम्हें जब तक मैं मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं कर लेती तब तक तुम्हें यहाँ से निकलने की इजाज़त नहीं दूंगी। उस औरत की बात सुनकर इसे लगा था कि इसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। वो बेचैनी से नफ़ी में सर हिलाने लगी और कहने लगी, नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मेरी प्यारी दिलरुबा, मैं ऐसा कर चुकी हूँ। तुम्हारी रकम मैं अदा नहीं करती। और जहाँ तक तुम्हारे सवाल का ताल्लुक है कि तुम कहाँ पर हो, तो इसका जवाब भी मेरे पास है। तुम इस वक्त शहर के सबसे बड़े कोठे पर मौजूद हो, जहाँ पर तुम्हारा सौदा कर दिया गया है, और एक दिन तुम सबसे बड़ी तवाइफ बन जाओगी। तुम्हें डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें अच्छे अच्छे क्लाइंट ला कर दिया करूँगी जो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। ये कहकर उसने आंख मारी थी। इससे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा था। सबसे पहले और बड़ी गलती जो इस वक्त वो हवेली से भागी थी, अगर वो उस वक्त थोड़ा सा सोच समझ लेती तो कभी भी ये नौबत ना आती। दूसरी और बड़ी गलती ये थी जो उसने एक अजनबी पर यकीन कर लिया था। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती थी? उसने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया, लेकिन अब पछतावे के सिवा उसके पास कुछ नहीं बचा था। आंसू तेजी से उसकी आंखों से बह रहे थे। फिजाबाई तेजी से चलती हुई उसके पास गई और उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहने लगी, नहीं मेरे बच्चे, नहीं, अपनी इन प्यारी आंखों को आंसुओं से लबरेज ना करो। ये तुम्हारे आशिकों पर तीर चलाएंगी और वो बेकाबू हो जाएंगे। खुदा के लिए बस कर जाएं, इस तरह की बातें ना करें। मुझे तकलीफ हो रही है। असल तकलीफ तो तुम्हें उस वक्त होगी जब तुम अपने आप को अपनी मर्जी के खिलाफ किसी ऐसे शख्स के हवाले करोगे जिसे तुम जानती भी नहीं होगी। आखिर आप इस कदर जालिम कैसे हो सकती हैं? मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? वो तड़प तड़प कर रोने लगी। उसकी बात सुनकर सामने खड़ी औरत के चेहरे पर जख्मी सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा कि मैंने भी तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। मेरे साथ भी तो यही सब कुछ हुआ था। मुझे भी मेरे घर वालों से अलग कर दिया गया था और यहाँ पर लाकर बेच दिया गया। मैं भी तुम्हारी तरह रोई थी, चीखी थी, चिल्लाई थी, लेकिन मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। अगर तुम्हें मैं एक अच्छा मशवरा दूं तो तुम भी खामोश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे एहतजाज करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पर कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो तुम्हारी मदद कर सके या तुम्हें इस तकलीफ से बाहर निकाल सके। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा तमाशा देखने वाले मौजूद हैं, और वो इस वक्त तक तुम्हारा तमाशा देखते रहेंगे जब तक तुम इन्हें दिखाती रहोगी। अगर मैं आपको 2 करोड़ दे दूं तो क्या आप मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दे देंगी? उसने ये बात अभी मुकम्मल नहीं की थी कि वो औरत खिलखिलाकर हंसने लगी और इसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगी, अरे तुम मुझे कहाँ से 2 करोड़ दोगी? तुम्हारे पास तो यहाँ से जाने के लिए किराया भी नहीं था। यही तो वजह थी कि तुमने एक अजनबी से मदद तलब की थी और वो अजनबी तुम्हें यहाँ पर ले आया। सियालकोट जाने के लिए तुम्हारे पास 1000 रुपया नहीं था और तुम मुझे 2 करोड़ देने की ऑफ़र कर रही हो। जाओ, ये सब्ज़ बाग किसी और को दिखाना। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, एक मर्दाना आवाज़ पर वो अपनी जगह पर ही थम गई। गुस्से से पलट कर देखा तो वहाँ पर अजनबी खड़ा था जो ज़बरदस्ती यहाँ पर दाखिल हो गया था। उसने चिल्लाते हुए कहा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर कबीर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो कहने लगा, मैं यहाँ पर तुम्हारी मौत बनकर आया हूँ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की और यहाँ पर लाने की? अब तुम्हारे साथ वो सलूक करूँगा कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। गार्ड्स, जल्दी से अंदर आओ और इस इंसान को यहाँ से बाहर निकालो। उसने अपने वफादारों को पुकारा, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ सुनकर अंदर दाखिल नहीं हुआ। इस पर वो खिलखिलाकर हंसते हुए कहने लगा, इनका तो मैं पहले ही काम तमाम कर चुका हूँ। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो बाहर जाकर अपनी आंखों से देख लो। वो हैरान हुई और फिर तेज़ी से बाहर की तरफ भागी।
लेकिन सामने का मंजर देखकर वो अपनी जगह पर ही थम गई, क्योंकि वहां पर वाकई सब लोग जख्मी ज़मीन पर पड़े थे। इसे अंदाज़ा हो गया था कि ये इंसान जो कोई भी है बहुत असरो रसूख वाला है। वो जल्दी से अंदर आए, उसके कदमों में गिरकर रोते हुए कहने लगी, माफ़ कर दीजिए साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये आपकी ज़ौजा है। मैं यहाँ पर इसे लाई भी नहीं हूँ, यहाँ पर तो इसे एक आदमी छोड़ कर गया था। उसको मैंने 2 करोड़ की रकम अदा की थी। मुझे तो इतना बड़ा नुकसान हो गया है। वो ज़मीन पर ही बैठ गई और अपना सीना पीटने लगी। ये इन औरतों की पुरानी आदत थी जिससे वो अच्छी तरह से वाकिफ़ था। इसके लिए यही काफ़ी था कि उसे अपनी होने वाली बीवी मिल गई है। वो तेज़ी से चलता हुआ उसके पास गया और उसे बाजू से पकड़कर हुर्राते हुए बोला, तुमसे तो मैं घर जाकर इसका हिसाब लूँगा। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी। थोड़ी देर पहले तक वो खुश थी कि उसे बचाने के लिए वो इंसान यहाँ पर चला आया है। जहाँ तक उस इंसान का सवाल था जो इसे यहाँ पर लाया था, उसका भी कबीर ने काम तमाम कर दिया था। उसे कड़ी सज़ा दी गई थी। उसे यकीन था कि वो दोबारा कभी भी किसी के साथ ये सब करने की कोशिश नहीं करेगा। उसे वापस लाने के बाद ज़ोर से उसे बेड पर झटका दिया और चिल्लाते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा भी था कि यहाँ से निकलने की कोशिश मत करना, तो फिर तुम क्यों निकली? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या हाल होता? उसकी बात सुनकर पहले तो वो हैरान हुई और फिर कहने लगी कि इस बात का क्या मतलब है? आपका मेरे साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं और ना ही मैं आपके साथ कोई ताल्लुक़ बनाना चाहती हूँ। मेरी यही ख्वाहिश है कि आपको मुझसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं कहाँ पर जाती हूँ, क्या करती हूँ, मेरे साथ क्या होता है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया था, क्योंकि वहाँ से निकलते वक्त उसने 2 गार्ड्स को बात करते हुए सुना था, जो ये कह रहे थे कि कबीर एक बहुत बड़ा गुंडा है जो कि लोगों के साथ ज़बरदस्ती करता है और उन पर जुल्म करता है। यही बात अब उसके छोटे से दिमाग में फिट हो गई थी और वो इस बात को भी भूल गई थी कि उसी इंसान ने तो इसकी मदद की है, उसे उस गंदी ज़िंदगी से बाहर निकाला है। अगर वो वहाँ पर ना आता तो रात तक न जाने उसके साथ क्या हो जाता। क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। ऐसा किसी भी सूरत मुमकिन नहीं हो सकता। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में एक शख्स से मोहब्बत की है और वो मेरा शौहर था। उसके अलावा मैं किसी से भी शादी करने के बारे में सोच नहीं सकती। आप ये बात अपने जहन से निकाल दें। अगर आप इसी मकसद से मुझे यहाँ पर लाए हैं तो मुझे वापस छोड़ आएं, क्योंकि मैं कभी भी आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं करूँगी। उसने 2 टोक अंदाज में कहा था। उसकी बात मुकम्मल करने की देर थी कि वो तेज़ी से चलता हुआ उसके पास गया और उसकी बाजू को पकड़कर कमर के पीछे लगाते हुए कहने लगा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इकरार सुनने की आदत रखता हूँ। अगर मुझे कोई इनकार करे तो मैं उसका बहुत बुरा हशर करता हूँ। इस बारे में मैंने तुमसे पहले भी बात कर ली थी। तुम सिर्फ़ और सिर्फ निकाह की तैयारी करो। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर जोड़ा आ जाएगा, तुम वो पहनकर रेडी हो जाना। जहाँ तक तुम्हारी पहली शादी का सवाल है तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें जब देखा मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई और फिर उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ मेरा तुम्हारे हाल के साथ ताल्लुक़ है। माजी में तुमने क्या किया, किसके साथ रही, किसके साथ कितना वक्त गुजारा, ये सारी बातें मैं नहीं सोचता। मेरे लिए सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि तुम मेरे पास मौजूद हो, मेरी दस्तरस में हो और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये सारी बातें करने के बाद वो कमरे से बाहर निकल गया था, लेकिन जाने से पहले वो दरवाज़ा लॉक करना नहीं भूला था। वो भागती हुई पीछे गई और दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से बजाने लगी और ऊंची ऊंची आवाज़ में उसे पुकारने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मैं तो अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ और मैंने खुद से वादा किया है कि सारी ज़िंदगी उसकी यादों के सहारे गुजार दूंगी। अगर मैंने उसके अलावा किसी और से निकाह कर लिया तो ये मेरे शौहर के साथ बेवफाई होगी। वो उस वक्त पागलों जैसी हरकतें कर रही थी, लेकिन उसमें भी उसका कोई कसूर नहीं था। माजी में उसने जितना भी वक्त गुजारा था वो बहुत मुश्किल था।
ماضی کے واقعات اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس کی زندگی کا سب سے خوشگوار دور تھا، جب وہ صرف اور صرف 16 سال کی تھی۔ چھوٹی سی عمر میں ہی اس سے محبت ہو گئی تھی اور وہ اس جذبے سے مکمل طور پر آشنا ہو گئی تھی۔ یہ جذبہ اس کے لیے بہت انوکھا، بہت پیارا اور بہت دل فریب تھا۔ اگر وہ یہ کہتی کہ اس جذبے سے آشنا ہونے کے بعد اس کی زندگی سنور گئی تھی تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اور جس انسان سے اس نے محبت کی تھی وہ بھی کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا کزن تھا، اس کی ماموں جان کا بیٹا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کی ممانی کی اس کی ماں سے بالکل نہیں بنتی تھی۔ دونوں میں ہمیشہ ہی جنگیں چھڑی رہتی تھیں۔ چونکہ ابا سے اماں کی لڑائیوں کی وجہ سے وہ لوگ کافی عرصے تک اپنے ماموں کے گھر پر ہی رہے تھے، جہاں پر اس کی ماں نے اپنی بھابھی کی زندگی اجیرن بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، یہاں تک کہ وہ انہیں اپنے شوہر سے مار بھی پڑواتی تھیں اور اس کے علاوہ ان پر جھوٹے الزام بھی لگاتی تھیں۔ وہ ان ساری باتوں سے اچھی طرح سے واقف تھی اور اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اس کی ماں ہمیشہ اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی تھی اور کہتی تھی کہ تمہیں ان سب معاملات کا پتہ نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ خاموش رہو۔ وہ اسے یہ بھی دھمکی دیتی تھی کہ اگر اس نے کسی کو بھی بتانے کی کوشش کی تو وہ اسے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باہر نکال دیں گی۔ اس نے کبھی بھی آج سے پہلے ماں کی اس فطرت کے بارے میں نہیں سنا تھا۔ وہ تو یہ سمجھتی تھی کہ مائیں بہت اچھی ہوتی ہیں، اپنی بیٹیوں کا خیال رکھتی ہیں، انہیں اچھی باتیں سکھاتی ہیں، لیکن اس ماں کی تو چالوں میں بھی شامل ہونے کے مشورے دیتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے بعض اوقات مجبور کر دیتی تھی کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے کسی کا نقصان ہو۔ جب وہ 18 سال کی ہوئی تب سے وہ دوبارہ ابا کے گھر واپس آ گئے۔ اس کے ابا اسے بہت محبت کرتے تھے، اس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کر دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس کی ماں گھر چھوڑ کر جا رہی تھی تو اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن پھر ماں کی دھمکیوں سے مجبور ہو کر وہ ساتھ چل دی تھی۔ ابھی واپس آ کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے دوبارہ سے اسے زندگی کی نوید مل گئی ہو۔ اس دوران وہ اپنے محبوب کو بھی نہیں بھولی تھی۔ ارسلان کے ساتھ اس کی محبت دن بدن پروان چڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بھی اس لڑکی پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا۔ رشیدہ بیگم جو اس کی ماں تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ ان کا بیٹا اس لڑکی میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہا ہے اور ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے تو انہوں نے بھی ایک چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کسی طرح اپنے بیٹے کو اس سے دور کرنا تھا اور وہ جانتی تھی کہ ایک محبت کرنے والے کے دل میں کیسے نفرت ڈالی جا سکتی ہے۔ اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ اس کا محبوب اس سے بے وفائی کر رہا ہے تو اس کا دل نہ صرف ٹوٹ جاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میلا بھی ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے یہی دراڑ ان دونوں کے درمیان ڈالنی تھی اور اسی سلسلے میں انہوں نے اپنی شادی شدہ بیٹی سے رابطہ کیا اور اسے کہا کہ تم اپنے دیور کو اس کام کے لیے لگا دو، چونکہ ماضی میں ان کے ساتھ بھی بہت سی زیادتیاں ہوئی تھیں جو ہانیہ کی ماں نہیں کی تھیں۔ اسی وجہ سے وہ اسے رسوا کرنے کے لیے کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ ہانیہ دیکھ رہی تھی کہ کافی عرصے سے رضا بھائی کے ان کے گھر میں چکر بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور وہ اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ یہ بات اسے بہت عجیب لگتی تھی۔ اس نے 2-3 بار اپنی ماں سے اس بارے میں کہا، لیکن انہوں نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور کہنے لگیں یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، وہ بہت ہی اچھا بچہ ہے۔ دراصل ان کا شمار بھی ایسی عورتوں میں ہوتا تھا جو اپنے بچوں میں بہت کم دلچسپی لیتی تھی اور آس پاس کی خبروں پر زیادہ نظر رکھتی تھی۔ بارش کا موسم تھا، وہ اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ اس کی ماں ہمیشہ کی طرح گھر سے باہر نکلی ہوئی تھی اور محلے کے کسی گھر میں بیٹھی گپے لگا رہی تھی۔ جہاں تک باپ کا سوال تھا تو وہ اپنے آفس میں تھا۔ بہن بھائی کالجز میں گئے ہوئے تھے۔ آج اس نے چھٹی کی تھی کیونکہ اس کی طبیعت خراب تھی۔ بیٹھے ہوئے سے تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے جا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔
वो इसकी यहाँ पर आमद की बिल्कुल तवक्को नहीं कर रही थी। उसने कहा कि अम्मी जान घर पर मौजूद नहीं है, आप थोड़ी देर बाद आ जाइएगा। मगर सामने खड़े शख्स ने उसकी बात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया और तेज़ी से घर के अंदर घुस गया। उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया क्योंकि अब वो एक तमाशा लगाना चाहता था। वो इसे अजीब व गरीब नज़रों से देखने लगा और इसे हाथ लगाने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ उसे सारी कहानी समझ आ गई थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। मोहल्ले के सारे लोग वहाँ पर जमा हो गए थे। उसने सबको चीख चीख कर बताया कि ये इंसान मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मगर रज़ा ने आखिर में सिर्फ एक छोटी सी बात कही थी कि मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया, इसने मुझे खुद ज़बरदस्ती घर के अंदर बुलाया था। वो जानता था कि वो अपनी जितनी मर्जी भी गवाहियाँ क्यों ना दे दे, लेकिन उन लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसके खिलाफ होंगे और वो यकीनन यही बात पकड़ेंगे। थोड़े ही दिनों में वो मोहल्ले में मुकम्मल तौर पर मशहूर हो गई थी। ये खबर अरसलान तक भी पहुंच गई। उसने इसे कॉल की और इस सिलसिले में बात करने की कोशिश की, मगर वो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ रज़ा भी अरसलान के कान भर रहा था और उसे बता रहा था कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे से छुपकर भी मिल चुके हैं। मगर उस दिन वो दोनों पकड़े गए क्योंकि उनकी बदकिस्मती थी। इन सारी बातों का उसके जहन पर बहुत बुरा असर हो रहा था। एक तरफ उसकी महबूबा कॉल नहीं उठा रही थी और दूसरी तरफ रकीब की बातें, उसका दिमाग बुरी तरह से झुंझुना गया था। उसकी माँ ने भी साफ तौर पर कह दिया था कि मैं तुम्हारी शादी किसी भी ऐसी लड़की से नहीं करूँगी जो ज़माने में बदनाम होगी। उसकी शोहरत हर जगह फैल गई। जवान कंवारी बेटी थी। माँ बाप उसके मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थे। एक दिन उसकी ताई रिश्ता लेकर आ गई और कहने लगी, मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त इंसान है, अगर आप लोग इससे उसका निकाह करवा दें तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे, लोग भी बातें करना छोड़ देंगे और ये भी अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाएगी। इसकी माँ तो बस किसी तरह से इससे जान छुड़वाना चाहती थी क्योंकि इसकी वजह से अब लोग उन पर उंगलियां उठा रहे थे। उसने कुछ भी सोचे समझे बगैर कह दिया था कि ठीक है, अब आप उस इंसान को कहें कि वो रिश्ता लेकर हमारे घर में आ जाए, इसका सादगी से निकाह कर देंगे। कुछ ही दिनों के बाद उसके लिए एक लड़के का रिश्ता आया जो कि काफ़ी खूबसूरत था और अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। चंद लम्हे के लिए तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया कि उसकी ताई जान उसके लिए इतना अच्छा रिश्ता ला सकती हैं, मगर ये हकीकत थी। यूं वो शादी करके अपने ससुराल चली गई। उसका शौहर उससे बहुत मोहब्बत करता था, वो इसकी बहुत इज्जत करता था। वो इसके माजी से भी वाकिफ़ था, मगर उसके बावजूद भी कभी उसने इसे कोई ताना नहीं दिया था और ना ही कभी माजी की याद दिलाई थी। इसकी तमाम ज़रूरियात को वो पूरा करता था और इसे अपने साथ घुमाने के लिए भी लेकर जाता था। हर हफ्ते इसे शॉपिंग भी करवाता था। ये सब देखकर उसकी सास और नंदें बहुत जलती थीं। दरअसल मोहब्बत के मामले में वो बहुत खुशकिस्मत साबित हुई थी। उसे जब भी अपनी ज़िंदगी में कोई मर्द मिला था, उसने इससे हमेशा दिल से मोहब्बत की थी। कामरान ने उसे बताया था कि थोड़ा अरसा पहले ही उसने हानिया को एक शादी पर देखा तो वो पहली ही नज़र में इसका दीवाना हो गया और फैसला किया था कि वो इसी से शादी करेगा। लेकिन फिर बाद में वो एक ज़रूरी काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर चला गया और उसका ध्यान इस चीज़ से हट गया। जब वो वापस आया तो उसे इस चीज़ के बारे में पता चला, मगर उसने अपने फ़ैसले से पीछे हटने के बजाय अपने फ़ैसले पर अमल करना मुनासिब समझा और यूं उसने रिश्ता भेज दिया। वो इसे हर बार यही एहसास दिलाता था कि वो इस पर बहुत यकीन करता है और इसके नज़दीक सिर्फ़ और सिर्फ हानिया की बात की अहमियत है। अगर उसकी माँ और बहन ने कभी उसकी बीवी को तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश की तो वो उनके ख़िलाफ़ भी उठ खड़ा होता। यही वजह थी कि उसकी सास और नंदों में इसके लिए नफ़रत पैदा हो गई थी। शादी के 3 महीने बाद ही उसके शौहर की तबीयत ख़राब रहने लगी। उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती चली जा रही थी, जिसकी वजह से उसने नौकरी भी छोड़ दी थी। घर के हालात भी तंग होने लगे थे।
مگر اس صورتحال میں اس نے اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا، کیونکہ اس نے ہمیشہ اپنی بیوی کو عزت اور محبت دی تھی۔ اپنی بیوی کا ہاتھ اس وقت تھاما تھا جب سب لوگوں نے ہانیہ کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد پتہ چلا کہ اس کے شوہر کو کینسر ہے اور وہ آخری سٹیج پر ہے۔ تقریباً ہفتے کے اندر اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر اس کے لیے بہت بڑی تھی۔ وہ بہت بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ کئی دن تک وہ روتی رہتی تھی۔ جب اس نے عدت پوری کرنے کے لیے اپنے گھر جانے کا فیصلہ کیا تو اس کی ماں باپ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جہاں تک اس کے سسرال والے تھے، وہ اس پر بہت ظلم و ستم کرتے تھے، یہاں تک کہ اسے کھانے کے لیے بھی نہیں دیتے تھے، اسے سارے گھر کے کام کرواتے۔ اس کا ایک نندوئی تھا جس کی اس پر بری نظر تھی اور وہ اس بات کو کافی عرصے سے نظر انداز کر رہی تھی۔ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے اسے تحفظ کا احساس ملتا تھا، لیکن اس کے انتقال کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ وہ اس گھر میں بالکل بھی محفوظ نہیں۔ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی کہ اچانک ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی کچن کے اندر داخل ہوا ہو۔ اس نے گردن پھیر کر دیکھی تو وہاں پر اس کا نندوئی کھڑا تھا، جو عجیب نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چونکہ رات کافی ہو چکی تھی، مگر کچھ برتن رہتے تھے جسے وہ ہر حال میں دھونا چاہتی تھی۔ اگر صبح اس کی ساس اٹھ کر وہ برتن دیکھ لیتی تو دوبارہ سے اس کی شامت آ جاتی۔ اس نے سنجیدہ انداز میں اس سے پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو جواب میں وہ کہنے لگا، ہاں، مجھے تمہاری ضرورت ہے، تمہارے علاوہ مجھے اس وقت کوئی اور چیز نہیں چاہیے۔ اس نے بہت ہی گندے لہجے میں یہ بات کی تھی۔ وہ اس کے قریب سے ہو کر باہر نکلنے لگی تھی کہ اس نے ہانیہ کا بازو پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کے ساتھ ہی ہانیہ کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی اور گھر والوں کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ سب لوگ اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر اٹھ کر آئے اور تیزی سے وہاں پر چلے گئے، اور پھر وہی ہوا جو ہمیشہ چلا آ رہا تھا۔ ہانیہ کو قصوروار تسلیم کر لیا گیا اور اس کا نندوئی بچ گیا۔ اس کے بعد اس کی ساس اور نندوں نے اسے مارا اور دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ تکلیف کی وجہ سے اس کی حالت بہت بری تھی، اسے چلا نہیں جا رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک ڈھابے پر پہنچی۔ کبیر، جو کہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر سستانے کے لیے رکا تھا، جب اس نے اس لڑکی کو دیکھا تو چند لمحوں کے لیے اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ اس کو آج سے 4 سال پہلے اس نے ایک ٹرپ پر دیکھا تھا۔ وہ اس وقت 16 سال کی تھی اور اسکول کے ساتھ ناران کاغان گئی تھی۔ اس کے چہرے کے خد و خال نہیں بدلے تھے، جس کی وجہ سے وہ اسے پہچان گیا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ہانیہ اس وقت بہت تکلیف میں تھی، اسے صرف اور صرف سہارا چاہیے تھا۔ جب اس نے ایک اجنبی شخص کی نرم آواز سنی تو اس نے اپنے اوپر بیتی ہوئی داستان سنا دی۔ کبیر نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کا کیس لڑے گا۔ اس نے ہانیہ کو یہ بتایا تھا کہ وہ ایک وکیل ہے۔ وہ اسے وہاں پر لگی ہوئی کرسیوں کی طرف لے کر گیا، اسے پانی کا گلاس دیا۔ ہانیہ چونکہ بہت معصوم تھی، زمانے کی چالاکیوں سے وہ واقف نہیں تھی۔ جو بھی اسے ذرا سی محبت جتاتا وہ اسے اپنا مخلص سمجھنے لگتی۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ انسان اسے اپنے ساتھ مخلص نظر آنے لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے اس سے یہ بات کی کہ میں تمہاری بات مانوں گا اور تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ کیا تمہیں یہ ڈیل قبول ہے؟ نہ سمجھی سے اس نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر جب کبیر نے اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا اور اس سے یہ بات کی کہ وہ اس کا مقصد پورا کرے گا تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ کبیر نے الفاظ کا چناؤ ہی غلط کیا تھا۔ وہ بھی اس بات سے بالکل انجان تھا کہ یہ لڑکی اس کی بات کا غلط مطلب نکال رہی ہے۔ اسے دوبارہ پکڑنے کے بعد وہ اسے اپنی حویلی میں لے آیا۔ ابھی وہ اسے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ رات سے وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے اس کے نصیب میں کیا لکھا ہوا تھا۔ اس لڑکی کے پیچھے اس نے بہت خواری کاٹی تھی، چونکہ اس نے صرف اور صرف اس کی شکل دیکھی تھی
اس کے پاس کوئی نام پتہ کچھ بھی نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ اسے تلاش نہیں کر سکا تھا۔ میں اپنی محبت کو اب دوبارہ اپنے ہاتھ سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اسے کسی بھی حال میں مجھے قبول کرنا ہوگا۔ بلا شبہ وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے مجھ سے بھی شادی کرنی ہوگی۔ اس نے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کبھی پہلے اتنی بے بسی محسوس نہیں کی تھی۔ شاید یہ محبت نام ہی درد اور امتحان کا ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی دادی بھی اس حویلی میں چلی آئیں، کیونکہ انہیں اپنے پوتے کی حرکتوں کا پتہ چل گیا تھا، جو کہ ایک لڑکی کو زبردستی اپنی حویلی میں لے آیا تھا۔ ہانیہ جب ان سے ملی تو اسے وہ عورت بہت اچھی لگی تھی۔ اس کی دادی بہت ملنسار تھی اور محبت کرنے والی تھی۔ نہ جانے وہ کس پر چلا گیا تھا۔ فریدہ بیگم نے اپنے پوتے کی یہ حالت آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ واقعی ان کا پوتا سچی محبت کرنے لگا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے ہانیہ کو بھی سمجھانا ضروری سمجھا۔ وہ اسے بتانے لگی کہ میرا پوتا کبھی بھی کسی کے پیچھے اتنا نہیں رویا جتنا وہ تمہارے پیچھے رو رہا ہے۔ تمہیں تو خود کو خوش قسمت تصور کرنا چاہیے۔ وہ نظریں چرانے لگی اور کہنے لگی، مگر میں اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی، اور بس کر دو خدا کے لیے، بس کر دو۔ وہ انسان اب دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، ایک ایسا انسان جس کا اب تمہارے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رہا، اور نہ ہی کبھی وہ تمہاری زندگی میں داخل ہو سکتا ہے۔ تم اس انسان کی وجہ سے کیسے کسی اور کا دل دکھا سکتی ہو؟ اگر میرا پوتا چاہتا تو وہ تمہارے ساتھ زبردستی بھی کر سکتا تھا اور اپنی خواہشات پوری کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ تمہیں عزت سے حاصل کرنا چاہتا ہے، اور عورت کے لیے اس سے بڑھ کر خوش قسمتی کی کوئی بات اور نہیں ہو سکتی کہ اس کا مرد اسے محبت کرتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے۔ تم صرف اور صرف ایک بار اسے اپنی زندگی میں شامل ہونے کا موقع دے دو، مجھے یقین ہے کہ تم مایوس نہیں ہوگی۔ دادی کی باتیں سن کر کافی حد تک اس کا دماغ کام کرنے لگا تھا۔ اس نے ان کی بات ماننے کا فیصلہ کیا، اور پھر 1 ہفتے بعد ہی اس کا نکاح سادگی سے ہو گیا، مگر اس نے اپنے شوہر سے تھوڑا وقت مانگا تھا۔ کبیر کے لیے اتنا کافی تھا کہ اس کا نام ہانیہ کے نام کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ اسی کی تھی، اور یہ سوچ اسے بہت سکون پہنچا رہی تھی۔ سب سے پہلے اس نے ہانیہ کے سسرال والوں پر کیس کیا اور انہیں جیل کے اندر بھیج دیا۔ اس کے بعد وہ اسے اپنے گھر والوں سے ملوانے لے کر گیا، مگر وہاں پر جانے کے بعد ہانیہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں پر اس کی کوئی جگہ نہیں۔ دادی اور کبیر دونوں ہی اس کا بہت خیال رکھتے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ اس کو ماضی میں محبت نہیں ملی، اور چھوٹی سی عمر میں ہی اس پر ظلم و ستم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ اس کا اعتماد دوبارہ سے بحال ہو رہا تھا، اور محبت پر اس کا یقین بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اصل محبت تو یہ تھی جو کبیر نے اس کے ساتھ کی تھی، جس نے اسے اس کی تمام خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی ماضی کی محبت بھلانے لگی۔ اس کی زندگی میں صرف اور صرف ایک انسان باقی بچا تھا، اور وہ کبیر تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی اسی کے نام کر دی تھی۔ اس کی سوچوں کا محور بھی صرف اور صرف یہی تھا، جو اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، اس کا احترام کرتا تھا، اس کی ضروریات اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھیں۔ 3 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک بہت ہی خوبصورت بچے سے نوازا، جن سے دونوں کی زندگی مکمل ہو گئی۔ وہ روز اسے دیکھتا تھا اور اپنے رب کا شکر ادا کرتا تھا۔